جو والدین اور پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ موقع غنیمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے کہ بچوں کی بہترین اور اچھی تربیت کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے، ہم کیسے اپنے بچوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تربیت کیوں ضروری ہے۔ ہم جو بار بار تربیت کی بات کر رہے ہیں، بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ تربیت کرے، تو تربیت ضروری کیوں ہے، اس بات کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ مستقبل میں کسی اچھے شوہر سے محروم ہو جائے گا اگر ہم تربیت نہیں کر پائے تو ہم اچھے ماں باپ سے محروم ہو جائیں گے۔ تربیت نہیں ہوئی تو ہم ایک اچھے ڈاکٹر سے محروم ہو جائیں گے، اچھے انجینئر سے محروم ہو جائیں گے۔ تربیت نہیں ہوئی تو ہم ایک اچھے بیوی سے محروم ہو جائیں گے، ہم ایک اچھے خاندان سے محروم ہو جائیں گے، ہم ایک اچھے شہری ہونے سے محروم ہو جائیں گے، ہم ایک اچھا پاکستانی ہونے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تربیت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اچھا خاندان بنیں، اچھا شوہر بنیں اور اچھا باپ بنیں، اچھے والدین بنیں۔ تو اس لیے تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ تربیت کیا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن وہ تربیت ہے نہیں۔ کیا تربیت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچے کو پابندیوں میں جگڑنے کا نام تربیت نہیں ہے کہ ہم اس کو مختلف پابندیاں لگا لیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس وقت آنا ہے، اس وقت جانا ہے، یہ آپ کی روٹین ہے۔ اس پابندیوں میں جگڑنے کا نام تربیت نہیں ہے۔ بچے کو دیا گیا اختیار واپس لینا اور بچے کے اختیار کو واپس لینے کا نام تربیت نہیں ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں میں باپ ہوں، میں والد ہوں، میری مرضی چلے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں آپ کی مرضی چلنے والے؟ بچے کے اختیار کو چھیننے کا نام تربیت نہیں ہے۔ بچے کو خوف یا لالچ دے کر کوئی کام کروانا یہ بھی تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنے بچے کو مذہبی رسومات یاد کرنا یہ تربیت نہیں۔ تربیت کے دراصل 3 بنیادی معیارات ہیں، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا تربیت کیا ہے۔ تربیت دراصل اسے کہتے ہیں انسان اپنے اختیار کا درست اور ذمہ دارانہ استعمال کر سکے، یہ دراصل تربیت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کو آپ زبردستی اور اس کا اختیار لے کے اور اس کو لالچ اور خوف دلا کے اور اس کے مذہبی رسومات رٹوا کے اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت یہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے درست کام کرنے لگے، دراصل اس کو تربیت کہتے ہیں۔ بچہ اپنی نیتوں میں پاکیزہ ہو جائے اور آرزو میں نفیس ہو جائے۔ آپ کا بچہ ایسی خواہش ہی نہ کرے جو غلط ہو، جو اسلام کی روح سے، جو بنیادی انسانی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے غلط وہ کوئی خواہش کا اظہار نہ کر دے۔ دس از کال تربیت۔ تعلیم و تربیت میں فرق جاننے کی ضرورت ہے کہ تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہے۔ تعلیم دراصل اچھے اور برے میں آپ فرق جان سکیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ فرق آپ جان سکیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ جبکہ تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو معلومات رٹوا دیں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تو تربیت یہ ہے کہ بچے کو اچھی چیز اچھی لگنے لگے، بری چیز بری لگنے لگے۔ دس از کال تربیہ، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ میرے قلب کے اندر ایک آگ پیدا ہو جائے کہ میرے قلب کے اندر جو خواہشات اور جو آرزویں ہیں وہ صاف ہو جائے، وہ نکر جائے، یہ تربیت کہلاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کے لیے کوئی غلط چیز سے خود کو بچانا اور درست چیز کو اختیار کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کی تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا فوکس جو ہے وہ قلب ہے، ذہن جو ہے وہ بات میں ہے۔ اصل تربیت اسے کہتے ہیں کہ بچے کے اندر کو آپ بدلیں، بچہ خود سمجھے کہ یہ برائی ہے، اس سے میں بچنا چاہیے، یہ اچھائی ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، اس وجہ سے میں معاشرے کا بہترین فرد بنوں گا اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ بچے کو سمجھ آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اب ہم بات کریں گے اس پر کہ آج کل تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے والدین تعلیم کا اصل مقصد بھول گئے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم نے بچے کو طالب نمبر بنا دیا ہے، طالب علم نہیں بنایا۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اچھے نمبر لے اور اچھے گریڈ میں لے اور اس کو تعلیم کے بعد ایک اچھی نوکری مل جائے، زیادہ تنخواہ آ جائے، گاڑی، بینک بیلنس آ جائے، تو یہ تعلیم کا مقصد رہ گیا۔
تو ایسے میں بچے کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ ہمارا تعلیم ہمیں اپنی تزکیہ کی فکر کرنے پر نہیں ابھارتا، وہ ہمیں اندر سے نہیں جھنجھوڑتا کہ اپنی تزکیہ کرے، اپنی فکر کرے۔ اس پر ہمارا نظامی تعلیم ہمیں کوئی تعلیم نہیں۔ جو تربیت کرنے والا انسان ہے وہ بچے کا پسندیدہ اور محبوب ترین انسان نہیں بن پاتا، اس وجہ سے تربیت نہیں ہو پاتی۔ اور تربیت کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس بچے کی آپ تربیت کر رہے ہو اس بچے کے لیے آپ دنیا کے پسندیدہ اور بہترین اور محبوب شخصیت بن جائے، تب اس بچے کی تربیت پاسبل اور ممکن ہے۔ وہی بچہ آپ سے سیکھ سکتا ہے اور وہی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہی بچہ معاشرے میں انقلاب لے کے آ سکتا ہے اور وہی اسی بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے وہ بچے پر داڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، مار پیٹتا ہے، تو بچے کا مبغوض ترین انسان اور بدترین انسان وہ ہے جو بچے کی تربیت کرتا ہے۔ تو ایسے میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، اس لیے ہمیں بچوں کا محبوب ترین بن جانا چاہیے، تبھی ہم تربیت کر سکیں۔ تربیت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کرتے، ان پر شک کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو اعتماد دے دیں کہ تم میرے ہو، تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو، تم نمبر کم لے یا زیادہ لے تم میرے ہو، تم اچھی کارکردگی دکھاؤ تب بھی میرے بچے ہو، تم کم کارکردگی دکھاؤ تب بھی تم میرے بچے ہو۔ ہم اپنے بچے کو اعتماد نہیں دے سکے، بچہ ڈر جاتا ہے، بچہ سوچتا ہے میرے پیرنٹس کا مجھ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، میں اگر کم نمبر لوں تو کیا ہوگا۔ کم نمبر لینے کے بعد بچہ خودکشی کر لیتا ہے، تعلیم سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو اعتماد دینا ہوگا کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے، آپ اپنے بچے کو قبول کرے کہ آپ جیسے ہیں مجھے قبول ہے، آپ میرے بچے ہیں، آپ کو میں نے قبول کیا ہے، آپ ہار گئے جیت گئے، اعلیٰ نمبر لے لیے کم نمبر لے لیے، یہ کوئی فرق میٹر نہیں کرتا، آپ میرے لیے کمال کی چیز ہے۔ اعتماد دے دے اپنے بچوں کو، اعتماد نہیں ہے اس وجہ سے تربیت نہیں